پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دراصل کرونا وائرس قہر الہی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر گئے اور اتنے نازاں ہوئے کہ ہمیں ماضی یاد ہی نہ رہا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بے بس و لاچار کر دینے پر قادر ہے۔ جب وہ ذات ہم سے خفا ہوتی ہے تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح کے حالات سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ ناظرین اکرام، وہ ذات ہمیں ایک سنہری موقع دے رہی ہے اسے یاد کرنے کا، اسے منانے کا اور اس سے تعلق جوڑنے کا۔ تو آئیے اس رمضان کی تیاری کریں اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے رمضان کریم اور ہمارے رمضان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس دور میں صحابہ اکرام باقاعدہ نماز تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے اور قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ آپ نماز تہجد کو بطور قیام اللیل ادا کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے پاس ان کی پسندیدہ اور مرغوب غذاؤں کی کثرت نہ تھی، جبکہ ہمارے پاس سحر و افطار میں لذت بخش اور صحت افزا کھانوں کی بھرمار ہے اور لاتعداد ریسیپیز ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں آفت اور آزمائش کی اس گھڑی میں صحابہ اکرام والی سادگی اپنانی ہے، کیونکہ مومن مشکل کی ہر گھڑی میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے۔ اصل میں لاک ڈاؤن ہمارے لیے توبہ اور بخشش کا ایک سنہری موقع ہے جو شاید ہمیں نارمل حالات زندگی میں نہ ملتا۔ تو آئیے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو بغض، کینے اور حسد سے پاک کر لیجئے۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیجئے اور لوگوں سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہوا ہے تو اس تھوڑے دیے ہوئے سے تھوڑی سی سخاوت کر لیجئے۔ یہ دیگیں بانٹنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے اندر کی غلاظتوں کو دھو ڈالیے، آنکھوں اور کانوں پر پہرا بٹھا دیجئے، سوچوں کو منتشر ہونے سے بچا لیجئے۔ آپ کا ہر عمل منظم اور تقویٰ سے بھرپور ہو جائے۔ اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ کتنا ٹائم اپنے رب کو دیا اور کتنا ٹائم فضولیات میں گزار دیا۔ جیسا کہ سورۃ العصر میں بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور باہم صبر کی تلقین کرتے رہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری ہے۔ سنتوں کو اپنا لیجئے اور فضولیات کو ختم کر دیجئے۔ موبائل فون پر رات گئے تک مصروف رہنے کی بجائے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیے۔ فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنائیے۔ ایسی نفلی عبادات جن سے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہو ترک کر دیجئے۔ اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں اور فجر رہ جاتی ہے تو قیام اللیل کم کر دیں یا چھوڑ دیں، لیکن فجر مت چھوڑیے۔ کثرت سے استغفار کیجیے اور درود شریف پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ آمین۔